لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری سخاوتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصب حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ صلوات بر محمد وآل۔ بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، مناقب آل اطہار اور مصائب سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طاہر اور مطہر کارواں اپنی شان و شوکت کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے، اور آج عشرہ مجالس کی یہ 5ویں مجلس ہے، اور ہم پروردگار کا شکر ہے کہ 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مسلسل گفتگو معرفت اہل بیت اور ولایت تکوینی کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور خود آپ کا آنا اس غزہ خانے میں خود آپ کے لیے باعث شرف ہے، اور مجھ جیسے ذاکر اور طالب علم کے لیے باعث افتخار ہے۔ الحمدللہ مسلسل گفتگو معرفت اور ولایت کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے حدیث قدسی میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے ایک خلق کو محل خلق میں داخل کیا تاکہ لوگ مجھے پہچانیں، تاکہ میری معرفت ہو سکے۔ اللہ نے معرفت توحید کا پیمانہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ امام توحید کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں وسیلہ۔ مسلسل گفتگو میں اسی پہ کر رہا ہوں، اسی لیے ہمارے اور آپ کے آخری نبی سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معصوم کی حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو جانے بغیر نہیں پہچانے بغیر مر جائے۔ توجہ ہے، جو اپنے امام کو جانے بغیر نہیں بلکہ پہچانے بغیر مر جائے، وہ جاہل نہیں مرتا، دور جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ دونوں کے ترجمہ میں بہت فرق ہے، کیونکہ جاہل ہو سکتا ہے کہ آپ کے عرف کی زبان میں انگوٹھا ٹیک کو بھی کہا جائے، لیکن دور جاہلیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ اگر آج بھی اس زمانے میں اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور وہ مر جائے تو وہ دور جاہلیت کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب مرتا ہے تو کفر کی موت مرتا ہے۔ تو اللہ نے معرفت توحید کا پیمانہ معرفت امام کو بنایا۔ اسی لیے آپ دیکھیے علامہ امینی نے، میں انتظار تھوڑا سا کر لیتا ہوں، علامہ امینی نے جو 22 والیومز میں ایک کتاب لکھی، اور اس کا موضوع ہے الغدیر۔ الغدیر 22 جلدوں میں علامہ امینی نے لکھی، اور اسرار غدیر کو دنیا تک پہنچایا۔
روایت یہاں تک ملتا ہے کہ علامہ امینی کا سفر ہندوستان میں بھی ہوا ہے اور ہندوستان میں بھی آئے ہیں، اور علامہ امینی کا سفر شام میں بھی ہوا اور دیگر جگہوں پہ ہوا۔ لیکن ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب ان کی زندگی کا ملتا ہے کہ جب وہ آئے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور علی کا چاہنے والا تھا جس کے گھر وہ مہمان تھے، تو جب وہ آئے تو اس نے خواہش ظاہر کی اور اس نے کہا کہ جب آپ آ ہی گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اور بھی جو اہل سنت کے بہترین اور بڑے بڑے علماء ہیں، اکابرین کے جو بہت بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء آپ سمجھ رہے ہیں، اشارہ کر رہا ہوں، تو بہت فخریہ طور پہ یہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ علمی میدان میں کسی بھی فرقے اور مذہب کا عالم ہو، علم کی قدر کی جاتی ہے۔ یہ جملہ بہت اہم تھا جو میں نے آپ کے حوالے کیا۔ علمی میدان میں کسی بھی فرقے کا عالم ہو، کسی بھی مذہب کا عالم ہو، تیر اندازی سے جواب نہیں دیا جاتا بلکہ علمی اعتبار سے جواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے تو پھر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کے دعوے کو اپنی 24 کیرٹ کی دلیل سے رد کرنے کی صلاحیت رکھیے۔ یعنی اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو علمی پیمانے پہ اس کے دعوے کو رد کیجئے۔ علامہ امینی جب آ گئے تو اب علامہ امینی سے اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے یہاں کے بڑے بڑے اہل سنت علماء سے ملیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے بلا لینا، لیکن ایک سوال ہے اور ایک گزارش ہے۔ کہا کیا؟ کہا جو علماء آئیں گے ان سے کہہ دینا کہ غدیر کے حوالے سے کوئی سوال نہ کریں۔ بھائی کاش کے تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے، غدیر کے حوالے سے کوئی سوال نہ کریں۔ باقاعدہ علامہ امینی کی زندگی کا واقعہ ہے اور بڑا معتبر واقعہ، اسے علماء نے نقل بھی کیا ہے اور ان کی سوانح حیات میں بھی موجود ہے۔ اب جب اس نے یہ گزارش کر دی اور اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا، اب آپ بتائیے کہ جہاں پر علامہ امینی جیسا عالم آیا ہو تو کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی سوال نہ کرے؟ تو اب جو بڑے بڑے اہل سنت کے علماء آئے، جب علامہ امینی کے سامنے آ کر بیٹھے اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ علامہ امینی 1400 سال کے بعد الغدیر موضوع پر ایک کتاب لکھ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک عالم نے سوال کیا اور کہا کہ اے علامہ امینی سے کہا اے امینی کیا بات ہے کہ 1400 سال کے بعد آپ کو کوئی اور ٹاپک نہیں ملا؟ بھائی کاش کہ تھوڑی سا بیدار ہو کے سنیے، کوئی اور ٹاپک نہیں ملا، کوئی اور موضوع نہیں ملا؟ بھائی اسلام میں بہت سارے موضوعات ہیں، اس پہ آپ بات کیجئے۔ بھائی والدین کی لوگ عزت نہیں کر رہے ہیں، بچے احترام سے بہت دور بھاگ رہے ہیں، بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ آپ کتاب لکھ سکتے ہیں۔ یہ 1400 سال کے بعد کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ الغدیر ٹاپک پر کتاب لکھ رہے ہیں؟ علامہ امینی نے جملہ کہا، علامہ امینی کا یہ فقرہ باقاعدہ تاریخ میں موجود ہے، واقعہ ان کا موجود ہے۔ علامہ امینی سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے پلٹ کے ان کی طرف دیکھا کہ جن سے کہا تھا کہ جب کوئی آئے تو شرط ہے کوئی سوال نہ کرے۔ اچھا اگر کر ہی لیا ہے تو علامہ اور جواب نہ دے، ایک علی کا چاہنے والا اور جواب نہ دے، خالق نہج البلاغہ کا ماننے والا اور جواب نہ دے، موجد فصاحت کا ماننے والا اور جواب نہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، علامہ امینی سے جب سوال ہوا تو علامہ امینی نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور امام سے توسل کیا، تو ایسا لگا کہ امام نے از غیب میری مدد کی اور میری زبان پر ایک حدیث آ گئی کہ جو فریقین میں موجود ہے، اہل سنت کی بھی کتابوں میں ہے، توجہ رکھیے گا، اور ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کہا وہ کون سی حدیث؟ فوراً علامہ امینی نے اہل سنت کے علماء سے کہا کہ اگر آپ نے یہ سوال کر ہی لیا ہے کہ آپ 1400 سال کے بعد الغدیر پہ کتاب کیوں لکھ رہے ہیں تو میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ کہا کون سا سوال؟ کہا ایک حدیث کا جواب دیجئے۔ کہا کون سی حدیث؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، کفر کی موت مرتا ہے۔ علماء اہل سنت سے علامہ امینی نے کہا ذرا اس حدیث کی وضاحت فرمائیے۔ ان میں سے ایک عالم نے کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خالی ایمان لانا کمال نہیں ہے، ایمان پہ مر جانا کمال ہے۔
میں کاش کے بات واضح ہو جائے. ایمان لانا کمال نہیں ہے بلکہ اپنے زمانے کے امام پر ایمان رکھ کر اس دنیا سے چلا جانا. جو اس دنیا سے جائے گا اپنے زمانے کے امام پر ایمان رکھ کر اللہ اسی کو جنت دے گا. اب پتہ نہیں آپ کہاں جا کے سنے, میں پہلا تبرک آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بڑی عجیب معرفت ایمان کے حوالے سے علامہ امینی نے بات کہی اور جواب دیا. کہا اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو پھر یہ بتائیے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. سارے اہل سنت علماء نے کہا بالکل صحیح حدیث ہے. علامہ امینی نے پلٹ کے کہا اب سمجھ میں آیا کہ 1400 سال کے بعد میں الغدیر پہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں. کہا کیوں لکھ رہا ہے؟ کہا اسی لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو جاہلیت کی موت مرنے سے بچا سکوں. بھائی کاش کے بعد واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز میں. بھائی کس لیے لکھ رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو جاہلیت کی موت مرنے سے بچا سکوں. اس زمانے کے امام کو پہچاننا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز. اس زمانے کے امام کو پہچاننا آپ سب پر واجب ہے. عزیزان گرامی, معرفت امام توحید کی معرفت کا پیمانہ, یعنی آپ نے اگر امام کو پہچان لیا آپ نے اللہ کو پہچان لیا. اب ایک بات مجھے بتائیے, بس یہیں سے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں, کل جہاں چھوڑا تھا وہیں سے تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں گا. عزیزان گرامی, نماز واجب, تھکے تو نہیں آپ حضرات نا, ہاں وہاں سے چل کے آئے لیکن پھر بھی سنیے گا کہ نماز واجب, روزہ واجب, حج واجب, زکوٰۃ واجب, یہ سب واجب ہے. اور علی کی محبت, ذرا سا بولتے آئیے, علی کی محبت وہ بھی واجب. دو باتوں کو سمجھ لیجئے, آج کی مجلس کا ایک بہت بڑا پیغام ہے. نماز بھی واجب, روزہ بھی واجب, حج بھی واجب, زکوٰۃ بھی واجب. اب ہمارے بچے سنیں, نماز واجب, روزہ واجب, حج واجب, زکوٰۃ واجب, اور علی کی محبت بھی واجب. کیا علی کی محبت ویسے ہی واجب ہے جیسے نماز واجب ہے؟ بھائی تھوڑا سا جاگیے, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کیا علی کی ولایت ویسے ہی واجب ہے جیسے روزہ واجب ہے؟ کیا علی کی محبت ویسے ہی واجب ہے کہ جیسے زکوٰۃ واجب ہے؟ کیا علی کی محبت ویسے ہی واجب ہے کہ جیسے حج واجب ہے؟ نہیں عزیزان گرامی, نماز واجب, روزہ واجب, حج واجب, زکوٰۃ واجب, علی کی محبت بھی واجب, لیکن دونوں واجب میں فرق ہے. علماء سے جا کے پوچھئے گا اور کتابوں کی ورق گردانی کیجئے گا. واجب دو طریقے کے ہوتے ہیں, اسے ذرا سا ڈیفائن کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. ایک ہوتا ہے لے نفس ہی واجب اور ایک ہوتا ہے لے غیر ہی واجب. اگر یہ دو چیزوں کو سمجھا لے گیا تو آج شاید کہ کوئی تحفہ دے کر چلا جاؤں. ایک ہے لے نفس ہی واجب اور ایک ہے لے غیر ہی واجب. لے نفس ہی واجب کا کیا مطلب ہے؟ نماز لے نفس ہی واجب, روزہ لے نفس ہی واجب, حج لے نفس ہی واجب, زکوٰۃ لے نفس ہی واجب. لے نفس ہی کی ڈیفینیشن سمجھیے گا. لے نفس ہی اس واجب کو کہتے ہیں کہ جس کو کرو گے تو ثواب ملے گا, نہیں کرو گے تو عذاب ملے گا. نا تھوڑا سا واضح ہو جائے بات. ایک صلوات پڑھیے تاکہ تھوڑی سی بیداری آ جائے. ذرا سے اسے سمجھیے گا جو کہنے جا رہا ہوں. یہ جا کے علماء فقہ سے پوچھئے گا کہ جو فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں ماشاءاللہ, علماء بڑے بڑے علماء سے پوچھئے گا. یہ بڑی عجیب بحث ہے. ایک ہوتا ہے لے نفس ہی واجب اور ایک ہے لے غیر ہی واجب. نماز ہے لے نفس ہی واجب, روزہ ہے لے نفس ہی واجب, زکوٰۃ ہے لے نفس ہی واجب. ذرا سا بچے سر اٹھا کے سنیں, بڑی اہم بات کر رہا ہوں. آنے والے چیلنجنگ زمانے کے لیے آج جواب دے رہا ہوں تاکہ آنے والوں کو آپ دندہ شکن جواب دے سکیں, اس لیے بات کر رہا ہوں. لے نفس ہی واجب کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرو گے تو جزا ملے گی, نہیں کرو گے تو سزا ملے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی نماز, بہت غور سے سنیے, عجیب بات کہہ رہا ہوں, جو نماز پر ایمان رکھتا ہو لیکن اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہو اور آپ سے سال بھر مسجد میں ملاقات نہ کرتا ہو, لیکن نہ نماز والوں کا مذاق اڑاتا ہو, نہ منکر صلاۃ ہو, نہ نماز کا مذاق اڑاتا ہو, لیکن اس کی نمازیں قضا پہ قضا ہو رہی ہیں. اب آپ شریعت سے پوچھئے کہ جو سال بھر ایمان رکھنے کے بعد نماز نہ پڑھتا ہوا نظر آئے, کیا وہ رمضان میں روزے رکھ سکتا ہے؟
میں کہاں سو رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا جاگیے گا عزیزوں. آپ یہ بتائیے کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ ارے میں شریعت پڑھ رہا ہوں صاحب. کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ہاں اگر رمضان المبارک میں کوئی سال بھر میں 6 مہینے مسجد میں ملے اور 6 مہینے نہ دکھائی دے تو آپ کا اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ رمضان میں اگر وہ 1 مہینے تک اول وقت روزہ کھولنے آ جائے اور نماز ادا کرنے نظر آئے اور 6 مہینے نظر نہیں آ رہا تو ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ ہم فوراً کہتے ہیں سال بھر تو دکھائی نہیں دیتے ہو اور روزہ کیا فائدہ دے گا؟ نہیں میرے سرکار، آپ کے حکم کا نام شریعت نہیں ہے، حکم الہی کا نام شریعت ہے. اگر اٹینشن ہو تو بڑا لطف آئے گا. حکم الہی کا نام شریعت ہے. اب شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی 6 مہینے نماز قضا پہ قضا کر رہا ہے لیکن منکر الصلاۃ نہیں ہے، کیا وہ رمضان میں روزہ رکھ سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں رکھ سکتا، شریعت کہہ رہی ہے رکھ سکتا ہے. جو روزہ نہیں رکھتا ہے کیا زکات دے سکتا ہے؟ شریعت کہہ رہی ہے دے سکتا ہے. جو زکات نہیں دیتا وہ کیا حج کر سکتا ہے؟ شریعت کہہ رہی ہے کر سکتا ہے. یعنی اگر فروع دین پر ایمان ہے لیکن ایک کر رہا ہے اور ایک نہیں کر رہا ہے اور انکار نہیں کرتا، شریعت کہہ رہی ہے جو کر رہا ہے اس کا ثواب ملے گا، جو نہیں کر رہا ہے اس کا عذاب ملے گا. اسے کہتے ہیں لے نفس ہی واجب. نماز پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے تو عذاب ملے گا. روزہ رکھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھو گے تو عذاب ملے گا. حج کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو عذاب ملے گا. لیکن شریعت سے پوچھئے کہ سب کچھ کیا لیکن علی کی ولایت ہی نہ ہو. کہاں ہے آپ؟ توجہ ہے نہیں میرے سرکار؟ ان موضوعات کو ذرا سا غور سے سنا کیجیے. یا علی مدد. مولا آپ کو آباد رکھے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر بآواز. دیکھیے میں نے آپ کو چند نمونوں کے بارے میں کل بتایا تھا کہ ان نمونوں سے بچ کے رہیے کہ جو آپ کی نسلوں میں سلو پوائزن پہنچا رہے ہیں. جب بھی وار ہوتا ہے تو عقیدے پہ ہی ہوتا ہے، ہاں، اور جب وار کرتے ہیں تو محبت پہ کرتے ہیں. تو لے نفس ہی واجب اور لے غیر ہی واجب کو سمجھیے. اچھا اشارہ کر جاؤں تاکہ ہمارے بچے اٹینشن ہو جائیں. آپ نے تاریخ میں کہیں پڑھا ہے کہ رسول نے منبر نبوی سے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے صحابیوں کے سامنے خطاب کرتے ہوئے اس طرح سے فرمایا یہ نماز ہے اسے پہچانو؟ مولا آپ کا ہاں یہ روزہ ہے اسے پہچانو، یہ زکات ہے اسے پہچانو، یہ حج ہے اسے پہچانو. جب کہا تو کیا کہا؟ یہ حسین ہے اسے پہچانو، یہ علی ہے. نہیں پہنچے آپ؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ علی ہے اسے پہچانو. کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر صحیح امام مل جائے گا تو اس امام سے جو عمل لوگے وہ بھی صحیح ہوگا. کاش کے بعد پہنچا جائے. اسی لیے بنیادی طور پر امام کی معرفت کرائی. عزیزان گرامی لیکن سب کچھ کیا. اگر علی کی محبت نہ ہو تو نماز بھی فائدہ نہ پہنچائے گی، روزہ بھی فائدہ نہ پہنچائے گا، حج بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، زکات بھی فائدہ. یعنی تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار علی کی محبت پر ہے اور اہل بیت کی ولایت پر ہے. اگر ولایت نہ ہو تو سب کچھ منہ پہ مار دیا جائے گا. یہی وجہ تو ہے کہ معرفت اہل بیت انسان کو اتنا حسین و خوبصورت بنا دیتی ہے کہ جب یہ مرتا ہے تو رسول کی حدیث سامنے آ جاتی ہے ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، ماتا طائبہ، ماتا مغفورہ. ہاں یہاں ایک حدیث کے 14 ٹکڑے ہیں، پڑھے جاتے ہیں 2 ہی 3. نہیں پہنچے آپ؟ ایک حدیث کے 14 حصے ہیں، پڑھے جاتے ہیں 2-3. آپ نے نہیں محسوس کیا؟ محبت ایک ہے تحفے 14 ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بآواز. کتنے حصے ہیں؟ محبت ایک ہے اور تحفے 14 ہیں. اچھا جو لوگ مریم کی سنت لے کے بیٹھے رہتے ہیں، خاموشی کا روزہ رکھے، میں بارگاہ اہدیت میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے گلے میں میثم تمار کی سیرت کا ہار ڈال دے تاکہ دار پہ بھی علی علی کہنے کی عادت ہو جائے. عزیزان گرامی اس سے بڑا احمق کوئی نہیں کہ جو چوراہے پہ تو بولے علی کی فضیلت پر خاموش رہ جائے.
ہاں، اس سے بڑا بے وقوف اور احمق کوئی نہیں۔ آپ آگے چلیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کیا فرمایا، ممات علی حب، یہ کیوں ہے کہ معرفت اہل بیت کی وجہ سے آپ کو شہادت کا درجہ ملا، آپ تائبین میں سے ہو گئے، اور آپ جب گئے تو بخشے جائیں گے نہیں۔ حدیث کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، ماتا مغفورہ، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا ماتا مغفورہ، بخشا جائے گا نہیں، بخشا ہوا مرے گا، جی بخشا جائے گا نہیں۔ لیکن آپ نے یہ حدیث کتنی مرتبہ سنی ہے، کتنے خطبہ یہاں آتے ہیں، ذاکرین آتے ہیں، آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھتے ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر آپ نے قیامت تک کا فیصلہ دیکھا ہے؟ رسول نے ایک ہی حدیث فرمائی، لیکن جنگ بدر سے لے کر کربلا کی جنگ تک سارے مضامین کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ آپ نے محسوس ہی نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ جو جیے گا محبت میں وہ مرے گا شہید۔ بھائی تھوڑا سا انڈیکیٹ کر رہا ہوں، ان موضوعات پہ بھی اگر تھوڑا سا سخت ہو جائے معاف کیجئے گا، لیکن تھوڑا سا آسان کر کے آپ تک بات پہنچا رہا ہوں، اپنے بچوں تک بات پہنچ جائے۔ معرفت اہل بیت کا تحفہ یہ ہے کہ جب تم مرو گے تو شہادت کا تاج تمہارے سر پہ خدا رکھ دے گا اور ہمیشہ زندہ رہو گے۔ جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے خبردار اسے مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ شہید ہے اور اللہ کی طرف سے رزق مسلسل پا رہا ہے۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا، جو مرے گا محبت میں، یہ نہیں کہا جو جیے گا محبت میں۔ ارے کتنی بار کہوں، دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے ماتا پہلی بار، پھر ماتا کہا، ماتا ماتا دو مرتبہ، حدیث کو سمجھیے، ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا، یہ نہیں کہا جو جیے گا۔ بھائی بار بار انڈیکیٹ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا جو جیے گا، یہ اگر کہتے جیے گا تو ماتا کا لفظ نہیں ہوتا، بلکہ رسول کہتے من احیا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں جیے گا وہ شہید مرے گا۔ اب ایک سوال کروں آپ سے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا، اگر نہ تھکے ہوں تو مجھے احساس دلائیے گا کہ یہ وہی مجمع ہے کہ جس کے سامنے اب تک خطاب کرتا ہوا چلا رہا ہوں، عجیب تحفہ دینے جا رہا ہوں، اٹینشن ہو کے سنیے گا۔ یہ نہیں کہا جو جیے گا، بلکہ یہ کہا جو مرے گا محبت میں وہ شہید مرے گا۔ یہ کیوں نہیں کہا جو جیے گا وہ مرے گا شہید؟ میرے سرکار غور نہیں فرمایا، اگر رسول یہ کہہ دیتے کہ جو محبت اہل بیت میں جیے گا وہ مرے گا شہید، تو محشر کے میدان میں ابن ملجم بھی آ جاتا۔ تھک گئے ہو کیا؟ مولا آپ کو آباد رکھیں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ابن ملجم بھی آ جاتا، ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ آ جاتے اور کہتے یا سرکار ختمی مرتبہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، علی کی محبت میں مرا نہیں تو کیا ہوا، کم سے کم کچھ دن جیا تو ہوں، جینے کا ہی صلہ دے دیجئے۔ لیکن اللہ کے رسول نے دو مرتبہ ماتا ماتا کہہ کر سارے بائی پاس پہ تالے لگا دیے، اور کوئی سوال نہ چھوڑا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں مرا نہیں تو کیا ہوا، کچھ دن علی کی محبت میں جیا تو ہوں۔ اسی لیے رسول نے یہ نہیں کہا جو جیے گا وہ مرے گا شہید، کاش کے بعد پہنچا دے گا، بلکہ یہ کہا جو مرے گا محبت میں وہ شہید مرے گا۔ ماتا اس لیے نہیں کہا تاکہ ابن ملجم نہ بخشا جائے، من احیا اس لیے نہیں کہا جو جیے گا وہ مرے گا، اس لیے نہیں کہا تاکہ ابن ملجم نہ بخشا جائے، اور ماتا اس لیے کہا تاکہ کربلا میں حرے جری نہ چھوٹنے پائے۔ کاش کے بعد واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا۔ ہمارے بچے سلامت رہیں، مولا انہیں سلامت رکھے۔ ماتا اس لیے کہا تاکہ کربلا میں ہر نہ چھوٹنے پائے۔
ہے من احیا اس لیے نہیں کہا تاکہ محشر میں ابن ملجم نہ بخشا جائے، اسی لیے کہا جینا کمال نہیں ہے محبت پر، محبت پر مر جانا کمال ہے۔ لیکن آج کل جو معرفت سے دور ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی اینک لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیسے اہل بیت بخشوا دیں گے؟ صاحب کیسے بخشوا دیں گے؟ یہ دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں اگر سوالات دے دوں، ایک ان کے پاس پرچہ ہو اور ایک ان کے پاس ہو، یہ بچہ کہے مولانا وہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، تو ہم کہیں گے اپنا پرچہ حل کرو، ایسا نہ ہو کہ ان کے چکر میں تم اپنے ہی جواب نہ دے پاؤ۔ بھائی اگر تھک گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر جاگ رہے ہیں تو ذرا مثال سمجھیے گا۔ یہ بچہ اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے مولانا قرطاس صاحب پتہ نہیں وہ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ میں نے کہا اس کے بارے میں نہ سوچو کہ وہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، اپنے سوالات پہ دھیان دو، ایسا نہ ہو کہ سوچنے کے چکر میں تم اپنے بھی سوالات کے جواب نہ دے پاؤ۔ عزیزان گرامی اب بھی نہیں پہنچے آپ، لوگ کہتے ہیں اہل بیت پتہ نہیں بخشوائیں گے کہ نہیں بخشوائیں گے، نہ پہلے تم اپنا کام کرو، اس کے بعد سوچنا کہ بخشوائیں گے کہ نہیں بخشوائیں گے۔ عزیزوں ایک جملہ کہہ جاؤ، تم محبت پہ مر کے دکھاؤ، اہل بیت بخشوا کے دکھائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر بابا زبردست۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یہ شکوک نہ پیدا کریں پتہ نہیں بخشوا پائیں گے کہ نہیں بخشوا پائیں گے۔ یہ دو قطروں سے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اگر معرفت کے ساتھ ہے تو ضرور ملے گی۔ ہاں دو قطرے کیا نکل گئے پتہ نہیں جنت ملے گی، یہ پانی کہاں؟ آپ کی نظر میں پانی ہے صاحب، جملہ میری زبان پہ ہے، کاش کہ آپ کہہ لو ہاں جو بے معرفت ہوتے ہیں ان کو یہ پانی نظر آتا ہے، جو معرفت کی نظر رکھتے ہیں وہ پانی کے پیچھے کئی حکومتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں پہنچے آپ؟ یہ اشک عزا کا قطرہ نہیں ہے، یہ جب آنکھوں سے نکل کے رخسار تک آتا ہے تو بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں کو کچلتا ہوا آتا ہے۔ نہیں، یہ عزاداری معجزہ ہے اور اس عزاداری کو اپنے ساتھ رکھیے۔ عزاداری آپ سے نہیں ہے، آپ عزاداری کی وجہ سے ہیں، اور یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ لوگ خوش ہونے کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں، ہم رونے کے لیے پیسے لٹا رہے ہیں۔ آج کے جملہ واضح ہو جاتا جو کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر بآواز بلند۔ معرفت اہل بیت توحید کی معرفت کا خزانہ ہے، اور اگر معرفت اہل بیت نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزوں یہ جو اتنی دیر میں نے آپ سے باتیں کی ہیں صرف اسی لیے کہ جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں وہ آ جائیں، ایک صلوات ان کی آمد پہ بھی پڑھ دیجئے چاہے تاخیر سے آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم ولن آدائہم اجمعین۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ دین پہنچا دے اور اپنی معرفت کو پہنچا دے۔ کس کے ذریعے سے؟ چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے۔ ایک سوال کر سکتا ہوں آپ سے، جب اللہ کا ارادہ ہے کہ دین پہنچا دے، اگر 4-5 لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور لیکچرار اگر اس کو دیکھتا ہے تو نظریں ضرور رہتی ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو کوئی ادھر دیکھ رہا ہے۔ اگر ادھر ادھر دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میری آواز، اچھا میں عجیب مزاج کا خطیب ہوں، انڈیکیٹ کر کے ہی بات پہنچاتا ہوں، اس لیے کہ چبائے ہوئے جملے نہیں دے رہا ہوں، کتابوں کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر بآواز بلند۔ ہاں اسے ذرا سا سمجھیے گا اللہ کا کیا ارادہ ہے، توجہ سنیے۔ اور آج 2-3 میسیجز اور ہیں جو آپ کے حوالے کرتا ہوں، انشاءاللہ بات کل سے اور آگے بڑھ جائے گی۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ دین کو پہنچا دے، لیکن آپ نے محسوس کیا اللہ کا ارادہ ہے کہ دین پہنچ جائے، لیکن اللہ نے ایک دین پہنچانے کے لیے منصب 2 رکھے۔ نہیں محسوس کیا آپ نے؟ عزیزوں تھوڑا سا اوپر آ کے سنیے، اب 4 مجلسیں تو میں نے آپ کے اعتبار سے پڑھ دی، اب کچھ اپنی طرف سے پہنچانا چاہتا ہوں، اسے بھی آپ قبول کیجئے گا۔ جو آپ چاہتے تھے وہ میں نے قبول کیا، اب جو میں چاہتا ہوں وہ آپ قبول کیجئے۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، دین پہنچانا ہے کس کو؟ اللہ کو۔ پہنچانے کے لیے دین ایک ہے لیکن منصب 2 ہیں، اور کون سے 2؟ نبوت کا اور امامت کا۔ نہیں پہنچی میری بات؟
دین ایک ہے، منصب دو ہے۔ یہ منصب دو کیوں ہیں؟ اگر بات پہنچے تو بول لیجئے گا۔ اللہ نے ایک دین کو پہنچانے کے لیے منصب دو رکھے۔ کہا کیوں؟ کہا نبوت کا منصب، امامت کا منصب۔ نبوت سے پہنچائے گا، امامت سے بچائے گا۔ بھائی تھوڑا سا جاگیے گا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی ٹھہریے گا۔ نبوت سے پہنچائے گا اور امامت سے، ہاں بولتے آئیے، نبوت سے پہنچائے گا اور امامت سے بچائے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پہنچانے کے لیے نبی ہونا شرط۔ خرطاس کربلائی پتہ نہیں جملے نقش ہو رہے ہیں کہ نہیں اور میری بات پہنچ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پہنچانے کے لیے نبی ہونا شرط اور بچانے کے لیے امام ہونا شرط۔ تو اب جو یہ جو فرضی ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، ارے نہیں پہنچ رہی ہے بات، اور واضح کر لے جاؤ۔ دین پہنچانے کے لیے نبی ہونا شرط اور بچانے کے لیے امام ہونا شرط۔ تو اب یہ جو فرضی ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، مذاکرات علمی پر بڑی ہاں اور بڑے قابل و قبال مقطع چکتا کہ ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہے ہی نہیں کوئی، یہ مذاکرات علمی پہ بیٹھ کر بار بار کہہ رہے ہیں دین خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں نا، ان کو معرفت اہل بیت ہی نہیں ہے۔ کاش کے بعد پہنچ جاتی ہے جو کہہ رہا ہوں، سمجھیے گا جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ جو یہ کہہ رہے ہیں دین خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، ان کو معرفت اہل بیت ہی نہیں ہے اور معرفت الہی اور معرفت اسلام ہی نہیں ہے۔ بڑی بڑی داڑھی لے کے بیٹھ گئے اور بڑے بڑے پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں اور کہہ رہے ہیں دین خطرے میں ہے۔ اپنے آپ ہی آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں جن کو اپنے علم پر گھمنڈ ہے، وہ کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے۔ ایک جملہ کہہ جاؤ، انہی کی نظر میں اسلام خطرے میں ہوگا جو خود کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں۔ نہیں میرا جملہ رائے گا گیا جو کہہ رہا ہوں۔ عزیزوں سمجھیے گا، انہی کی نظر میں اسلام خطرے میں ہوگا اور دین خطرے میں ہوگا جو خود کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں۔ ان کی نظر میں اسلام کبھی خطرے میں ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کی نظر میں اسلام کا ذمہ دار وہ ہو جو پردہ غیب میں بیٹھا ہے۔ بات کو سمجھیے جہاں تک لے جا رہا ہوں۔ اور بڑے بڑے قابل و قبال آ گئے۔ ابھی ہو سکتا ہے نوجوان سوچ میں پڑے ہوں کہ وہاں پہ دیکھیے قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، آیتوں کی مخالفت ہو رہی ہے، تو کیا یہ دین کو خطرہ نہیں ہے؟ میرے سرکار، یہ دین کو خطرہ نہیں ہے۔ ابھی میں بتا رہا ہوں کس چیز کو خطرہ ہے۔ آئیے پتہ کریں کہ دین کس کے پاس ہے۔ تو اگر میں اپنی کتاب سے پڑھوں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ نہ مانیں، لیکن آئیے چلیے اجمیر شریف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ دین کہاں ہے۔ میں یہاں سے وہاں تک توجہ چاہتا ہوں، توجہ کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اجمیر شریف چلتے ہیں اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ یہ مولوی صاحبان کہہ رہے ہیں کہ دین خطرے میں ہے، مذاکرات علمی پہ بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھ کے کہ دین خطرے میں ہے۔ خواجہ سے پوچھیں کہ دین کہاں ہے، خطرے میں ہے یا کہیں اور ہے، تو خواجہ نے بتایا شاہ است حسین۔ بھائی توجہ، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ نہیں پہنچے آپ؟ یہ کہہ رہے ہیں دین خطرے میں ہے اور خواجہ کہہ رہے ہیں کہ دین حسین کی پناہ میں ہے۔ کاش کے بعد پہنچ جا جو کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بابا صاحب، سنیے جہاں لے جا رہا ہوں۔ سلامت رہیے۔ کہاں ہے؟ خواجہ غریب نواز نے کہا دی است حسین، دی پناہ۔ یہ کوئی خطابت کی چال اور لفظوں کے جال والا جملہ نہیں ہے، یہ مبنی بر حقیقت بات کہہ رہا ہوں۔ دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ خواجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں کہ دین حسین کی پناہ میں ہے، اور یہ مفتیان کرام بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ دین خطرے میں ہے۔ اب ایک بات بتائیے، میں نے جب کئی مرتبہ یہ جملہ سنا، مصلی بچھایا،
बारगाह अहदियत में दस्तो दुआ बुलंद किए, जुमला बहुत बड़ा है, चाहे जैसे कबूल कीजिए। ए परवरदिगार, कब से सुन रहा हूं दीन खतरे में है, दीन खतरे में है। अजीब बात है, तेरा हुसैन इस्लाम के लिए घर भी लुटा दे। भाई थक गए क्या आप? इस्लाम के लिए घर भी लुटा दे, दीन बचाने के लिए अपना सर भी कटा दे। और आज के बड़े बड़े काबिलों को बाल ये कहते हुए नजर आए करबला के बाद भी कि दीन खतरे में है। काश के जुमला पहुंच जाए। अगर न थके हो तो जरा थकान ना हो तो इसकी दलील दे दीजिएगा। एक तबर्रुक आपके हवाले कर रहा हूं, दीन खतरे में नहीं है क्योंकि करबला मौजूद है। जब तक करबला रहेगी इस्लाम को खतरा नहीं रहेगा। हुसैन ने दीन बचाने के लिए करबला की ढाल को रखा है। और एक जिम्मेदार अभी पर्दाए गैब में है, तो मुफ्ती साहब ने पूछा, गिरताज साहब अगर दीन खतरे में नहीं है तो फिर खतरा किसको है? हमने कहा मुफ्ती साहब दीन को खतरा नहीं है, मुसलमान के ईमान को खतरा है। आज के बाद पहुंच जाता तो कह रहा तवज्जो, गैबत कुबरा में अपने जमाने की इमाम की मारिफत हासिल करते हुए अपने ईमान को बचा लेना, यही कमाल है जी। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इतने इख्तिलाफात हैं कि आप अगर घर से निकले तो ईमान रुखसत हो जाए जी। इतनी इख्तिलाफात में घिरी हुई दुनिया है कि अगर घर से निकले तो आपका ईमान रुखसत हो जाए। तो दीन पहुंचाया नबूवत से, तवज्जो है, और बचाया इमामत से। अब एक बात बताइए कि पहुंचाने के लिए पता नहीं कहां जाके आप सुने। मैं पहला तबर्रुक फिर मारिफत के हवाले से आपके हवाले कर रहा हूं कि पहुंचाने के लिए नबी होना शर्त। तवज्जो यहां से वहां तक, और तवज्जो फरमाइएगा कि पहुंचाने के लिए नबी होना शर्त, खुसूसी तवज्जो, पहुंचाने के लिए नबी होना शर्त, बचाने के लिए इमाम होना शर्त। तो जब पहुंचाता नबी है और बचाता इमाम है, तो मुझे बताइए, अल्लाह जाने हुसैन ने अपनी शहादत से पहले 11 मुहर्रम के लिए ज़ैनब में क्या देखा कि जाने से पहले ज़ैनब से कह दिया कि 10 मुहर्रम के बाद अरे मेरी बहन ज़ैनब, दीन पहुंचाओगी भी तुम और दीन बचाओगी भी तुम। अरे कहाँ है आप? थोड़ा सा जाग जाइए तो कह रहा तवज्जो, थोड़ा सा जागिए ना। हाँ, जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से क्या कहा? अब क्या कहा? हाँ, कहा कि दीन पहुंचाओगी भी तुम, और अब दीन मकसद हुसैनी ये था कि दीन पहुंच जाए, दीन पहुंचाओगी भी तुम और दीन बचाओगी भी तुम। न जनाबे ज़ैनब नबी हैं, थोड़ा सा जागिएगा, कुछ कह रहा हूं, मारिफत के मोती लुटा रहा हूं तो मिनकारे मारिफत से चुन लीजिएगा। अजीजों, न जनाबे ज़ैनब नबी हैं न जनाबे ज़ैनब इमाम है। तो फिर इमाम हुसैन ने क्यों कहा कि पहुंचाओगी भी तुम और दीन को बचाओगी भी तुम? सुनिए, उलमा से जाके पूछिएगा, जो बड़े बड़े उलमा हमारे यहाँ, अगर इस तालिब इल्म की बात पर यकीन हो तो कोई बात नहीं, और अगर ना हो कुछ लोगों को तो बड़े बड़े उलमा से जाके पूछिएगा। जब हमने उनसे पूछा क्या नबी और इमाम के अलावा भी ये काम कोई कर सकता है, तो हमारे उलमा ने कहा हाँ, एक शख्सियत और कर सकती है जो पहुंचा भी सकती है और बचा भी सकती है। काश के जुमला पहुंच जाए। हमने कहा वो कौन? कहा जो न नबी हो न इमाम हो, लेकिन उसके अंदर सलाहियत नबूवत भी हो और सलाहियत इमामत। थोड़ा सा जाग जाइए, किताबी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। सलावत पढ़िए ताकि दूसरी बात आप तक पहुंचाऊं आसान। पहुंचाने के लिए नबी होना शर्त, और बात पहुंच रही है, बचाने के लिए इमाम होना शर्त। हमने उलमा से पूछा क्या यह काम कोई और भी कर सकता है? कहा हाँ, वो जात
کہ جو نبی اور امام نہ ہو لیکن اس میں صلاحیت نبوت، پتہ نہیں کہاں جا کے آپ سنیں گے، یہ تو دعویٰ ہے نا، دلیل بھی دینے جا رہا ہوں، جس میں صلاحیت نبوت اور صلاحیت امامت ہو۔ صلاحیت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے علماء سے پوچھا تو علماء نے ایک مثال دی اور انہوں نے فرمایا یہ بتائیے آپ کے علاقے میں انجمن ہے، ماتم کرنے والی انجمن ہوتی ہے، ہمارے ہاں یو پی میں تو بہت ہوتی ہے، اس میں ایک ہوتا ہے صاحب بیاض، میری طرف دیکھیے گا، کیا ہوتا ہے؟ صاحب بیاض۔ دیکھیے بیاض یوں کھلتی ہے، اس کو کہتے ہیں پردہ اٹھانا، جی یہ بیاض یوں کھلتی ہے، دنیا کی ساری کتابیں رائٹ اینڈ لیفٹ کھلیں گی، اور جو بیاض کھلے گی یہ کوئی اپنی خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا تجزیہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر آگے کی مجلسوں میں موقع رہا تو اس کی بھی وضاحت کروں گا کہ بیاض یوں کیوں کھلتی ہے، کائنات کی ہر کتاب رائٹ اینڈ لیفٹ کیوں کھلتی ہے، بیاض ہمیشہ کھلے گی تو یوں کھلے گی کیونکہ پردہ یوں ہی اٹھایا جاتا ہے، جی جی پردہ یوں ہی اٹھایا جاتا ہے، اسی لیے ہمارے ہاں اکثر جگہوں پر جب لوگوں کو بیاض کا نام نہیں پتا ہوتا تھا اور گھر جلنے لگتا تھا تو باہر جانے والی یعنی کہ ہماری جو محترم، جو ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر کی جو دادی ہوتی تھی وہ کہتی تھی بیٹے سب کچھ جل جائے وہ کتاب نہ جلنے پائے، کہ کون سی؟ کا جو یوں کھلتی ہے، آج کے بعد وہ کتاب نہ جلنے پائے جو یوں کھلتی ہے۔ میں مدینے سے ثابت کروں گا کہ یہ ایسے جو کتاب کھلتی ہے اس کو کہتے ہیں بیاض۔ جو پہلے کے جو مرثیہ خان تھے اور مرثیہ پڑھنے والے اور مرثیہ کہنے والے اور لکھنے والے، انہوں نے بیاض کو بیاض کا نام دیا، ہمیشہ بیاض یوں کھلتی ہے۔ اب ایک بات بتائیے، انجمن میں صاحب بیاض ایک ہوتا ہے اور جو چاروں طرف جواب دیتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کہلاتے ہیں صاحب بیاض کے بازو۔ ہم کاش کے مثال پہنچ جائے، انشاءاللہ اگر آپ کو معراج نہ نظر آئے تو پھر قرطاس کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ سنیے گا ادھر ادھر آپ کی فکر نہ جانے پائے، عجیب آسمان آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ صلاحیت کسے کہتے ہیں؟ آپ کے صاحب بیاض ایک جو چاروں طرف جواب دے رہے ہیں، وہ کون؟ وہ صاحب بیاض کے بازو۔ اگر میں جا کے ایک بازو کو پکڑوں، صاحب بیاض کو نہیں، اور پکڑنے کے بعد کہوں بیٹے بھیا یہ بتاؤ کیا تم ایسا نوحہ پڑھ لو گے کہ جیسے یہ پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا مولانا بالکل ایسا ہی پڑھ دوں گا، بال برابر کا فرق نہیں آئے گا، بالکل ایسا۔ تو میں فوراً کہہ دوں اس کا مطلب تم بھی صاحب بیاض ہو۔ اس نے پلٹ کے کہا نہیں، صاحب بیاض تو یہی ہے، مجھ میں صلاحیت ہے۔ تھوڑا سا جاگو نا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ ہے؟ ہاں اگر مجھ میں صلاحیت ہے، صاحب بیاض کا منصب تو صرف ان کے پاس ہے، میں صاحب بیاض نہیں کہلاؤں گا، منصب ان کے پاس ہے، صلاحیت ان کی والی میرے پاس ہے۔ اگر یہ کام مجھے دے دیا جائے، توجہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، مجھے دے دیا جائے بالکل ایسے ہی نبھاؤں گا جیسے صاحب بیاض نبھا رہا ہے۔ تو ابھی میں نے کہا کہ دین کو پہنچانا اور بچانا وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے جو نبی اور امام نہ ہو، جس میں صلاحیت نبوت ہو اور صلاحیت امامت ہو۔ جناب زینب نہ نبی ہے نہ امام ہے، لیکن جناب زینب میں صلاحیت نبوت بھی ہے اور صلاحیت امامت بھی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جواب آپ تک پہنچے تو بولیے گا۔ صلاحیت نبوت زینب میں کہاں سے آئی؟ کہ صلاحیت نبوت جناب زینب نے ان کی ماں کی طرف سے آئی، جناب فاطمہ کی طرف سے آئی۔ اگر ایسا جاگو کچھ کہنا، صلاحیت نبوت، توجہ، صلاحیت نبوت جناب زینب میں ابھی نہیں پہنچے۔ کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ ماں کی طرف سے آئی؟ ارے حدیث پڑھ دوں، اجازت ہے، حدیث کو سمجھیے گا، ترجمہ اور غلط کرتے ہیں تو میں کیا کروں کہ دل کا ٹکڑا، پارے جگر، جبکہ حدیث میں دل کا لفظ ہی نہیں ہے۔ توجہ، رسول نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ نہیں کہا دل کا ٹکڑا، یہ نہیں کہا کہ کلیجے کا ٹکڑا، یہ نہیں، دل کا لفظ ہی نہیں ہے، بلکہ کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ رسول بتانا چاہتے اگر میں رسول ہوں، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا،
تھوڑا سا جان جاؤ جو کہہ رہا ہوں. اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا. اب سمجھ میں آیا, چاہے جیسے سن لینا. اب سمجھ میں آیا کہ صلاحیت نبوت آئی ماں کی طرف سے اور صلاحیت امامت کہا وہ باپ کی طرف سے آئی. اسی لیے تو نام رکھا زینب, اپنے باپ کی زینت. آج کے بعد پہنچ جائے صلوات پر یہ محمد و آل محمد. کیا نام ہے؟ یا علی صلاحیت نبوت آئی کس کی طرف سے؟ ہاں کچھ لوگ, میں نے کہا نا کہ پڑھے لکھوں سے خطرہ نہیں ہے. ہاں بہت پڑھے لکھوں سے بہت خطرہ ہے. تو خود ہی ممبر پہ کراس کوشچن کرتا ہوں اور جواب دے دیتا ہوں تاکہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے کوئی چیمی گوئیاں نہ کرے. ہاں ہمارے جانے کے بعد آپ نے یہ کیسے پڑھ دیا, وہ کیسے, کیا کوئی پریکٹیکل بھی موجود ہے کہ جو منصب پہ نہ ہو لیکن اس میں صلاحیت پائی جائے؟ میں قرآن پڑھتے ہو آج تک نہیں سمجھ میں آیا. جناب لقمان, نہیں پہنچے آپ. جناب لقمان, قرآن نے کلیئر نہیں کیا کہ وہ نبی ہیں لیکن ان میں صلاحیت نبوت تھی. جی جب وہ چلتے پھرتے تھے تو جڑی بوٹیاں ان سے باتیں کرتی تھیں اور کہتی تھی میں اس مرض کی دوا ہوں, میں اس مرض کی دوا ہوں. یعنی وہ نبی نہیں تھے لیکن صلاحیت نبوت تھی. کاش کے بعد پہنچ جائے. ہاں عہدے کو کلیئر نہیں کیا قرآن نے بلکہ ان میں صلاحیت نبوت پائی جاتی تھی. تو جناب زینب نہ نبی ہے نہ امام ہے ان میں, لیکن صلاحیت نبوت بھی ہے اور صلاحیت امامت بھی ہے. اب ذمہ داری جناب زینب کی ہے کہ کربلا کے بعد دین پہنچائیں گی بھی ہے اور دین کو بچائیں گی بھی ہے. پروفیسر صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو ہمیں اس سے بحث نہیں کہ ہر کربلا کے بعد یا بس کربلا کے بعد. نہیں پہنچے آپ. ہمیں اس سے بحث نہیں کہ ہر کربلا کے بعد یا بس کربلا کے بعد. یہ تو طے ہے کہ اسلام کو زندگی ملی تو کربلا کے بعد. تو پھر ایک سوال ہے, آپ کا سناٹا کسی اچھے طوفان کی آہٹ ہے, جہاں تک لے جا رہا ہوں. اگر زندگی کربلا کے بعد ملی ہے, توجہ, تو پھر اسلام مرا کب تھا؟ نہیں, اگر سو گئے نا تو میرے جملے کا خون ہو جائے گا جہاں لے جا رہا ہوں. پوری تاریخ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اگر تاریخ پڑھے ہوئے بیٹھے ہوں گے تو جملہ رائے گا نہیں جائے گا, اور جن کو تاریخ نہیں پتا ہوگی ان تک میرا جملہ نہیں پہنچے گا. جب کربلا کے بعد زندہ ہوا, توجہ, تو اسلام مرا کب تھا؟ جاؤ تاریخ کا مطالعہ کرو اور تاریخ کی ورق گردانی کرو, تب تمہیں مل جائے گا کہ زندگی کربلا کے بعد ملی. ہم بتائیں کہ کب مرا؟ اسلام اس وقت مر چکا تھا جب جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی. کاش کے بعد پہنچ جائے. آگے وضاحت کرو. اسلام یا علی مدد. اسلام اس وقت مر چکا تھا جب جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی. اسلام اس وقت مر گیا تھا. مرنے سے مراد جنازہ اٹھنا نہیں ہے. ہاں مرنے کا مطلب ہے اسلام کو پسے پشت ڈال دیا گیا تھا. جی اسلام کی پامالی کی جا رہی تھی, اس کو کہتے ہیں مرنا, یعنی پسے پشت ڈال دینا, اسلام کے قانون کو پامال کرنا. اسلام اس وقت مر گیا تھا جب جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی. اسلام اس وقت مرا جب ایک نمازی نے شراب کے نشے میں صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی.
تاریخ پڑھے لوگ بیٹھے ہیں مولا آپ کو. ہاں اسلام اس وقت مرا جب ایک حقدار کا حق چھین کر ایک ناحق تخت خلافت پر بیٹھ گیا. تو اسلام کو زندگی کب ملی ہے؟ کربلا کے بعد. کربلا کے بعد ہے کسی شرابی میں ہمت جو مسجد میں چلا ہے؟ مولا آپ کو آباد رکھیں. ہے کسی شرابی میں ہمت اور جو مسجد میں چلائے؟ ہے کسی شراب کے ٹھیکے میں ہمت جو مسجد کے سامنے شراب کا ٹھیکہ کھول لے؟ یہ صرف کربلا کی دین ہے. آپ نے یہ سوال کسی عالم سے ہوا تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہوتا. اب ایک آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کا ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، اجازت ہے؟ آمادہ ہو کے سنیں گے، پڑھوں گا میں، سنبھالیے گا آپ. آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ سنیے. انہوں نے ابھی لیٹسٹ جو درس خارج دیا ہے اس میں ایک عجیب فقرہ کہا، بھائی کاش کے تمام موالی قبول کریں. وحید خراسانی صاحب کا جملہ سنیے. انہوں نے کہا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کربلا نہ ہوتی قیامت تک کوئی حلال زادہ نہ پیدا ہوتا. صاحب کیا میرا جملہ پہنچ جاتا؟ وحید خراسانی صاحب کا جملہ. سادہ بات کریے محمد وآل محمد پر آواز آواز. باقاعدہ درس خارج میں انہوں نے کہا کہ قیامت تک اگر کربلا نہ ہوتی تو کوئی حلال زادہ نہ پیدا ہوتا. حلال کو حلال بتایا گیا، کربلا کی وجہ سے بچایا گیا. ہاں حرام کی طرف اشارہ کیا گیا. کربلا ہے تو دین اسلام ہے. بھئی ایک حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ عمود الدین. یہی تو ہے الصلاۃ عمود الدین. نماز دین کا ستون ہے. ارے دین کا ستون ہے نماز، اور شریعت کا ستون ہے کربلا. ستون کسے کہتے ہیں؟ جس پر عمارت بلڈنگ رکی رہے، اگر وہ ہٹا لیا جائے تو عمارت گر جائے. اگر دین سے نماز کو ہٹا لیا جائے تو دین کی عمارت گر جائے، اور شریعت سے کربلا کو ہٹا لیا جائے تو کربلا شریعت کی عمارت گر جائے. صرف شریعت کے تحفظ کے لیے کربلا ہے، اور ایک مقصد ہے کہ دین پہنچ جائے. توجہ ہے، اٹینشن ہے آپ. اور پہنچایا کس نے؟ پہنچایا کس نے؟ نبی نے اور امام نے. اور اس کے بعد کربلا کے بعد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، میں بات ختم کر رہا ہوں اور یہیں سے بات ختم کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، زندگی کربلا کے بعد ملی. اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام کڑیل جوان کب ہوا؟ کڑیل جوان کہتے ہیں 18 برس کے انسان کو اور نوجوان کو کڑیل جوان. اسلام پر شباب کب آیا؟ جب سوالات کو بٹھایا، علی کو اٹھایا. کاش کہ میں جناب زینب تک 2 جملے پہنچا کر التفات کربلا کی طرف کروں. اور مجلس سما میں میرے سامنے گھڑی ہے، اس لیے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ بات آگے نہ بڑھ جائے. آخری بات ہے، وقت گزر جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ مالک نظام شمسی اور قمری کا ذکر ہو رہا ہے. پتہ نہیں چلتا کہ وقت کہاں گیا. میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں اور 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. اسلام کڑیل جوان کب ہوا؟ 18 برس کا اسلام غدیر میں ہوا، جب اسلام کے سر پہ ولایت کا صحرا باندھا گیا. ہائے کاش کے بات پہنچے. جب اسلام کے سر پہ، بھائی توجہ فرمائیے گا، اسلام کے سر پہ ولایت علی کا صحرا باندھا گیا. پتہ نہیں کہاں جا کے آپ سنیں اسلام اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا. کڑیل جوان شباب آیا، اپنے قدموں سے چلتا ہوا غدیر سے کربلا آیا. جب مصیبتوں نے گھیرا، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، جناب زینب تک آ رہا ہوں، پہنچاؤ گی بھی تم اور بچاؤ گی بھی تم. بات ختم کر رہا ہوں. اسلام اپنے پیروں سے چلتا ہوا کربلا آیا. جب مصیبتوں نے گھیرا، اسلام نے حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیا. حسین نے کہا 10 محرم تک ظاہری طور سے تو میرے ہاتھ کے نیچے سانس لے. اور جب امام حسین کی شہادت ہو گئی 11 محرم کو، چاروں طرف دین اسلام میں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا. علی کی بیٹی زینب پہ نظر ٹھہر گئی. تھک گئے ہیں کیا؟ کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. اگر بات پہنچ جائے تو بولیے گا، ورنہ میرا اپنا مقدر. علی کی بیٹی زینب پہ نظر ٹھہر گئی. اسلام آگے بڑھا. زینب کی انگلی تھام کے میری طرف دیکھیے چلنے لگا. زینب کوفہ، اسلام کوفہ. زینب شام، اسلام شام. زینب ایک
عرصے تک قید خانہ شام میں قید رہی. اسلام سید سجاد اور زینب کی سانسوں سے سانس لیتا رہا. جب رہائی ملی علی کی بیٹی نے فرش عزا بچھایا. بیٹھے رہیے کھڑے ہو جائیے آپ کی مرضی, جملہ دے رہا ہوں سنبھالیے گا, پوری مجلس کا خلاصہ. فرش عزا یزید کے گھر میں بچھایا. علی کی بیٹی زینب نے پہلا قدم فرش عزا پہ رکھا, غدیر کا رخ کیا اور کہا بابا آپ نے اسلام کو چلایا, بھیا حسین نے بچایا, میں نے فرش عزا بچھایا, اسلام کو گھر گھر پہنچایا. آج کے بعد پہنچ جائیے عزیزوں, ٹھہر جائیے, ٹھہریے گا, آخری جملہ سنیے جہاں تک لے جا رہا ہوں, چاہے جیسے سن لیجیے گا. علی کی بیٹی نے پہلا قدم رکھا, مجلس سلام ہے, علی کی بیٹی نے پہلا قدم رکھا, غدیر کا رخ کر کے کہا بابا آپ نے اسلام کو چلایا, بھیا حسین نے بچایا, میں نے فرش عزا بچھایا, اسلام کو گھر گھر پہنچایا. ہمیں یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ اسلام کا قاعدہ 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 گھر گھر پہنچانے والی ذات کا نام ہے زینب. تو تم کیوں ڈرتے ہو؟ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کرو کہ جن کے گھروں میں زینب کا قاعدہ پڑھایا جائے ان کی نسلیں القاعدہ نہیں ہوتی. جناب زینب نے پہلا قدم رکھا اور غدیر کا رخ کر کے کہا بابا آپ نے اسلام کو چلایا, بھیا حسین نے بچایا, میں نے فرش عزا بچھایا, اسلام کو گھر گھر پہنچایا. یہ جو جناب زینب نے فرش عزا بچھایا ہے نا, یہ اسلام کا پلیٹ فارم ہے. نماز یہی ہے, روزہ یہی ہے, حج یہی ہے, زکوٰۃ یہی ہے. اور اگر یہاں نہ آؤ گے تو پھر اسلام کہیں نہ پاؤ گے, کیونکہ یہ پلیٹ فارم ہے جو اسلام اور دین کو پہنچا رہا ہے. اسی لیے بہت پہلے جن کے گھروں میں زینب کا قاعدہ پڑھایا جائے ان کی نسلیں القاعدہ نہیں ہوتی. اسی لیے بہت پہلے کسی شاعر نے کہا, غالباً عظیم صاحب کے 4 مصرے مجھے یاد آ گئے, حالانکہ میں شعر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, خطابت الگ ہے اور شاعری الگ ہے, لیکن بات کو اگر خوبصورت کرنا ہو تو ایک قطعہ پڑھنے کی اجازت ہے, اسے آپ قبول فرمائیے, وہ بھی اپنا نہیں پڑھ رہا ہوں. عظیم صاحب کا ایک قطعہ یاد آ گیا اور انہوں نے فرمایا کہ انسانیت سے دور بہت دور ہو گئے, انسانیت ویسے ہی سنیے گا جیسے حق ہے, انسانیت سے دور بہت دور ہو گئے, خلق خدا کے واسطے ناسور ہو گئے. جن لوگوں نے حسین کا ماتم نہیں کیا دہشت گروں کے نام سے مشہور ہو گئے. انسانیت سے دور بہت دور ہو گئے جن لوگوں نے حسین کا ماتم نہیں کیا, دہشت گروں کے نام سے مشہور ہو گئے. ارباب عزا, یہ مظلوم کا ماتم ہے, یہ مظلوم کا ماتم ہے جو آپ کا تحفظ کر رہا ہے. یہ مظلوم کی عزاداری ہے جو آپ کے نسلوں کی تحفظ کر حفاظت کر رہی ہے. عزیزان گرامی, یہ عزاداری آپ کے لیے نعمت عظما ہے اور اس کی ذمہ داری کو سمجھیے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ عزاداری مرحوم کے کھانے کے فاتحے کی طرح نہیں ہے کہ 4 لوگوں کو بلایا
فاتحہ خوانی کی اور آپ نے 4 کو کھانا کھلا کے ذمہ داری سے آپ بری ہو گئے، نہیں، عزاداری ہر مومن کی ذمہ داری کا نام ہے، ہر مومن کی ذمہ داری کا نام ہے عزاداری۔ اور عزاداری یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے نعمت عظمیٰ سب سے بڑی نعمت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ بہت سکون سے آتے ہیں، بہت آرام سے بیٹھتے ہیں، لیکن انصاف سے بتائیے، آپ رونے کے لیے آتے ہیں تو صرف اس مظلوم گھرانے کو پرسا دینے آتے ہیں کہ جس نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، اور ہمیشہ کسی کے گھر کا یتیم ہو، ہمیشہ اس گھر والوں نے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا۔ عزیزان گرامی، آپ کو کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا۔ آج پوری دنیا اس وقت 40 کی تیاری کر رہی ہے اور جگہ جگہ سے لوگ کربلائے معلیٰ جا رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ غریب ماں کو اس کے غریب لال کا پرسا دینا۔ ارباب ازا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا۔ لیکن آج ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اور اس روایت کو سماعت کیجیے گا۔ بڑی قیامت کی روایت صاحب انوار خمسہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ مولا سجاد جب تک اس دنیا میں رہے خون کے آنسو روتے رہے۔ ارباب ازا، خون کے آنسو روتے رہے، مولا سجاد کربلا والوں پر گریا کرتے رہے۔ اور مولا سجاد نے ایک فقرہ کہا تھا، مولا سجاد نے کہا کہ 7 ظلم ہم پر ایسے ہوئے ہیں کہ جو سجاد زندگی بھر بھلا نہیں سکتا۔ سجاد 7 ظلم زندگی بھر بھلا نہیں سکتا۔ صاحب انوار خمسہ روایت کرتے ہیں، کسی نے جناب سید سجاد سے پوچھ لیا کہ مولا وہ کون سے 7 ظلم ہیں؟ جناب سید سجاد نے کہا پہلا ظلم تو یہ ہے کہ جب کربلا سے ہم کو قیدی بنا کے لے جایا گیا تو ہمارے لوٹے ہوئے قافلے کو ان بستی سے نہیں گزارا گیا کہ جہاں پہ مسلمان رہتے تھے، بلکہ ہمارے لوٹے ہوئے قافلے کو اس بستی سے گزارا گیا جہاں پہ یہودی اور عیسائی رہتے تھے۔ جب ہمارا قافلہ وہاں پہنچا تو شبر ملعون نے آواز بلند کی اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کے گھر والے ہیں، جنہیں علی کا بدلہ لینا ہے وہ علی کی بیٹیوں سے آ کے لے لے، علی کے گھر والوں سے بھی بدلہ لے لے۔ مولا سجاد کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے ہی آواز بلند ہوئی ایک بڑھیا نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور وہ باہر آئی۔ آنے کے بعد شبر ملعون سے کہتی ہے ذرا یہ بتا علی کے بیٹے حسین کا سر کہاں ہے؟ اس نے اشارہ کیا، وہ نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ سجاد کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بڑھیا نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میرے بابا کے سر کی طرف پھینکا اور وہ پتھر جا کے میرے بابا کی پیشانی پہ لگا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ارباب ازا، یہ وہی پیشانی ہے جسے رسول چوما کرتے تھے، یہ وہی پیشانی ہے جسے رسول بوسہ دیا کرتے تھے۔ آج سن کے نہیں برداشت کر پا رہے ہیں۔ سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا۔ مولا سجاد سے کسی نے پوچھا مولا دوسرا ظلم کون سا ہے؟ کہا سنو 7 ظلم پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، خالی 4 ظلم سنیے گا مجلس تمام ہے اور گریہ فرمائیے گا۔ مولا سجاد نے کہا دوسرا ظلم یہ ہے کہ جب ہمارا قافلہ کوفے کے بازار سے گزارا گیا تو کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی کھولتا ہوا پانی پھینک رہا تھا، کوئی انگارہ پھینک رہا تھا۔ سننے والے سے سجاد نے کہا میرے پیروں میں بیڑی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، گلے میں خاردار توپ تھا اور کمر میں لنگر تھا۔ ارے کسی نے اپنے گھر کی چھت سے ایک چلتا ہوا انگارہ جب پھینکا تو میرے سر پہ آ کے گرا۔ سید سجاد کہتے ہیں میں بار بار کہتا رہا میرا سر جل رہا ہے لیکن انگارہ ہٹانے کے لیے کوئی آگے نہیں آیا۔ ارباب ازا، مولا سجاد نے کہا یہ دوسرا ظلم ہے۔ سامنے والے نے کہا مولا وہ تیسرا ظلم کیا ہے جسے آپ زندگی بھر بھلا نہیں سکتے؟ ارباب ازا، یہ ایسا ظلم ہے اگر ہم سن لیں تو ہم مر بھی جائیں تو کم ہے، قیامت کا فکرہ۔ سامنے والے نے پوچھا مولا سجاد کہ وہ تیسرا ظلم کون سا ہے؟ سجاد نے کہا کہ کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی انگارہ پھینک رہا تھا، کوئی کھولتا ہوا پانی پھینک رہا تھا۔ تیسرا ظلم یہ ہے کہ شبر ملعون نے 4 سال کی بچی کی طرف اشارہ کر کے کہا
کہ یہ حسین کی بیٹی ہے، علی کی پوتی ہے، اس کا نام سکینہ ہے۔ پر اتنا کہنا تھا، کسی نے اپنے گھر کی چھت سے کھولتا ہوا پانی 4 سال کی بچی میں پھینکا اور میری بہن تڑپ کے رہ گئی۔ جزاک اللہ ارباب عذاب کی آواز بلند ہے، بس آخری خطرہ مسائل کا اور مجلس تمام ہے۔ صاحب ادوار خمسہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بس چوتھی روایت سنیے اور مجلس تمام۔ پتہ نہیں آپ کیا یہ نوحہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں بہت پڑھا جاتا ہے۔ 1 رسن 12 گلے، 1 رسن 12 گلے، 1 رسن 12 گلے۔ جانتے ہو یہ روایت کب کی ہے؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار شام کے قریب گیا اور اندر جانے والا تھا تو اندر سے آواز آئی کہ ان قیدیوں کو عام قیدیوں کی طرح نہ لانا، کا پھر کیسے کا رومی قیدیوں کی طرح داخل کرنا۔ شمر مدعون گیا اور جانے کے بعد ایک رسی لے کر آیا، ایک رسن لے کے آیا۔ مولا سجاد کہتے ہیں 1 رسن میں 12 گلے باندھے گئے، لیکن قیامت یہ تھی ساری بیویوں کا خط بلند تھا۔ ارے میری 4 سال کی بہن سکینہ کا خط چھوٹا تھا، جب بیویاں آگے بڑھتی تھی سکینہ کا گلا گھٹ جاتا تھا۔ سجاد اس منظر کو دیکھ کر بہت گریا کرتے تھے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام الانقلاب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم مظلوم کربلا و اسیران کربلا و خصوصاً سکینہ بنت الحسین یا حسین